جن جن کو میری پوسٹ اچھی نہیں لگتی وہ ہاتھ کڑا کرے، میں نے آج وہ ہاتھ ہی کاٹ دینے، بس بات ختم۔ کاش مجھے بی کچن سے تا حیات نااہل کر دیا جائے، قسم سے کبھی نہیں پوچھوں گی کہ مجھے کیوں نکالا۔ یہ حسد پہلے روٹیوں میں تھی، اب تو جلتے ہیں مجھ سے چاول بھی۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سیرت اور صورت دونوں ہی اچھی ہو، جیسے کہ میں۔ جو لوگ مجھے پسند کرتے ہیں ان کا دل سے شکریہ، جو نہیں کرتے مت کریں، میں نے کون سا الیکشن لڑنا ہے۔ لڑکیوں کو میک اپ کا تانا مارنے والے لڑکوں، قسم کھاؤ اپنی دلہن کو بنا میک اپ کھلاؤ گے۔ جب لڑکا کہے کہ مجھے لڑکیاں زہر لگتی ہے تو سمجھو کہ وہ تازہ بلاک ہو کے آیا ہے۔ ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ مرشد کون ہے جس کو سب اپنا اپنا دکھ سناتے رہتے ہیں۔ آئی فون یوزرز جب تک شیشے کے سامنے سیلفی لے کر لوگوں کو اپنا سیب نہیں دکھا دیتے ان کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ اتنی ناقابل اعتبار ہوں میں کہ بچے اپنا کرکرے کا پیکٹ بھی مجھ سے نہیں کھلواتے۔ میری باتوں میں نہ آنا، میں الٹے کام کر کے امی کے سامنے مکر جاتی ہوں تو تم کیا چیز ہو؟ ٹنگ ٹنگ ٹنگ، آپ سب بھاڑ میں جائیں، میں 10 تک گنتی کر کے آپ سب کو ڈھونڈتی ہوں نا۔ میں خود کو دیکھ کر اکثر سوچتی ہوں کہ کوئی اتنا ڈرامے باز کیسے ہو سکتا ہے۔ ٹینشن نہ لو، سب کی شادی کسی نہ کسی کے ایکس کے ساتھ ہی ہوگی۔ شوہر سٹائلش ہونا چاہیے کیونکہ میں اپنی سیلفیز کا فیوچر نہیں خراب کرنا چاہتی۔ جتنی میں کیوٹ ہوں نا، مجھے ترکی میں پیدا ہونا چاہیے تھا۔ آپ نے اپنے واٹس ایپ کے اباؤٹ میں کیا لکھا ہے بتاؤ، سب دیکھتے ہیں سب سے اچھا کس کا ہے۔ بچپن کے دن، ٹیچر کے غیر حاضر ہونے کی وہ خاموش دعائیں جو کبھی کبھی سچی میں قبول ہوتی تھی۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ، میں نے پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا تھا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو لڑکی ہوں نا۔ اپنے حصے کا غم مجھے دے دو، مگر یہ چوسنی جیسا منہ نہ بنایا کرو۔ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے، آج نہیں آیا نا، کہا نا کہ کبھی کبھار آتا ہے، تو جب آئے گا پھر بتا دوں گی۔ ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہم ٹی وی چینل کے نام نہیں نمبر یاد رکھتے ہیں، 21 تیلنگ، 18 تیلنگ۔ مرشد میری امی کو سمجھائیں، موبائل کی وجہ سے روز میری عزت افزائی کرتی ہے۔ لوگوں کے کزنز ان کے بیسٹ فرینڈز ہوتے ہیں اور ہمارے والے بس سازشیں کرنے کے لیے پیدا ہوئے کمینے۔ دوستوں کے گروپ میں ایک دوست ایسا ضرور ہوتا ہے جس نے ہر بات کا مذاق ہی بنانا ہوتا ہے۔ اوئے بیسٹی، مل گئی بچپن کی تمہاری تصویر، اوئے شاباشے۔ محبت تو اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن میں نے تمہیں پردے سے ناک صاف کرتے دیکھا تھا، گندو۔ یقین مانو ہم بھی بہت کچھ کھاتے ہیں، بس فوٹو اور لوکیشن نہیں ڈالتے۔ ابھی امی سے جتی کہی ہے۔ آپ کی تعریف میں کیا کہیں، آپ تعریف کے قابل ہی نہیں ہیں۔ میں دیش ہوں، پڑھ لیا نا، ارے کوئی شک نہیں تم ہی ہو۔ اگر اولاد کی قربانی جائز ہوتی نا تو مجھے یقین ہے کہ گھر والوں نے سب سے پہلے میرے اوپر ہی چری پھیرنی تھی۔ ایک بے وفا کے لیے پوئٹری لکھوانی ہے، مرزا غالب کا زونگ کا نمبر ہے کسی کے پاس تو مجھے سینڈ کریں۔ کسی نے کہا تھا زندگی میں کچھ بن جاؤ، ہائے ہمیشہ خوش رہو گی، پھر میں ڈھیٹ بن گئی اور اب میں بہت خوش رہتی ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ اس دنیا سے چلی جاؤں، پھر سوچتی ہوں کہ امی کا داماد کیا سوچے گا کہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہاں کوئی ڈاکٹر ہے، میرا بکرا چائے نہیں پی رہا۔ زندگی میں اور دکھ کم تھے کیا جو نوڈلز بھی 50 کے کر دیے ہیں ظالموں۔ کوئی مجھے بھی کرش بنا لو ظالموں، میں کون سا نون لیگ کی سپورٹر ہوں، ویسے خیر پتہ تو مجھے یہ بھی نہیں ہے کہ میں کون سی پارٹی کی سپورٹر ہوں، میں کسی بھی پارٹی کی سپورٹر نہیں ہوں، میں اکیلی ہوں۔
مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کرنا باقی ساری دنیا کے لوگ مزے کر رہے ہیں۔ دوسری شادی کرنے کے 4 آسان طریقے۔ ماں صدقے پہلے ایک تے کر لو نا۔ عرض کیا ہے کہ سوچا تھا پڑھ لکھ کے پائلٹ بنیں گے، عشق کا نشہ کیا لگا خود ہی جہاز بن گئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہو تو آپ اس کے گھر کا اوپر والا پورشن کرائے پر لیں، وہ آپ کے قدموں میں ہوگا۔ تم پر واجب ہے چپ چپ کر میری پوسٹیں پڑھنا، تم نے کھویا ہے ان باکس سے مقام اپنا۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ عورتیں نہ تو غصے میں مردوں کو مار سکتی ہے، نہ گھر سے نکال سکتی ہے، نہ خود باہر نکل سکتی ہے۔ اس سب کے بعد ہمارے پاس بچتی ہے ایک زبان، اور صرف وہ گز بھر کی زبان بھی معاشرے کو قبول نہیں۔ سارے میری پوسٹ پر کمنٹ کرو ورنہ میں گروپ کی چھت سے کھود جاؤں گی۔ میری پوسٹوں کو لائک کرنے سے رنگ ہو رہا، وزن کم اور محبوب وہ تو آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آج میں فارغ بیٹھی تھی تو ایک لڑکے کی پوسٹ پر کمنٹ کر دیا کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ اب پچھلے 1.5 گھنٹے سے اس کی گرل فرینڈ میسج کر رہی، بہن بتاؤ کیا ہوا تھا۔ اللہ پاک ہر لڑکے کو نیک بیوی دے۔ ویسے آتے نہیں اس پوسٹ پر آمین کہنے سب آئیں گے، کیا یہ کلا تضاد نہیں؟ برائے مہربانی میری پوسٹ کو اپنا محبوب سمجھ کر وقت دیا کریں، شکریہ۔ انگلش کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو اردو کی تعلیم بھی دیں تاکہ یہ نہ ہو کہ کل جب وہ اردو بولے تو آپ کی کام پہ ٹانگ جائیں۔ پتہ نہیں میں ڈاکٹر کیوں نہیں بنی، میری تو لکھائی بھی گندی تھی یار۔ انسٹاگرام پر آتے وقت میرا 1000 کا نوٹ کہیں گر گیا ہے، جس کو ملے مجھے واپس کر دے نشانی۔ نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر بنی ہے۔ میری امی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں موبائل 1 گھنٹے استعمال کروں یا 2 گھنٹے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ یہی کہنا ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے۔ کہتے ہیں جہاں عزت نہ ہو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیا مطلب اب میں اپنے گھر سے بھی نکل جاؤں؟ لو میری امی اپنے داماد سے کہ بیٹا یہ خود کبھی نہیں اٹھتی، اس کا تکیہ اور چادر چھین کر بیڈ سے نیچے پھینک دینا۔ میرا ماننا ہے کہ نیند اور غیرت کبھی کسی کے کہنے سے نہیں آتی، خود بخود ہی آ جاتی ہے۔ گھر میں سارا دن برتن ایسے دھلواتے ہیں مجھ سے، مجھے تو شک ہے کہ میری شادی پر بھی امی کہے گی بس جاتی جاتی یہ برتن بھی دھوتی جانا۔ مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں، بس یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ دلہن بن کے میں کیسے لگوں گی۔ میں کچھ کھا رہی ہوں، میرے بہن بھائی مجھے آخر میں دینا۔ لگتا ہے کہ ان کی بھی ارینج میرج ہوئی ہے۔ لڑکیوں کو ذرا سی چوٹ لگ جائے نا تو ان کی ایکٹنگ ہی نہیں سنبھالی جاتی۔ اور پھر یوں ہوا کہ میرا اپنی ہی تصویر پہ دل آ گیا۔ یار ساس تو عزت کرنے والی ہونی چاہیے نا، بے عزتی تو روز امی بھی ٹکھا کے کرتی ہے۔ یا اللہ جی آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں تو معصوم ہوں، اسی لیے میرے گناہوں کی سزا میرے دوستوں کو دینا۔ میں شادی کے کارڈ پر لکھوا دوں گی کہ تھوڑا کم میک اپ کر کے آئیے گا باجی، شادی میری ہے آپ کی نہیں۔ اوئے تم سوئی ایسے لگتی ہو جیسے کوڑے کے ڈبے پہ کوئی پرانا بالو پھینک جائے۔ رات کو پرنسس صبح کام والی، یہی ہے زندگی میری آرام والی۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ ہر کام کے جواب میں انکار کی عادی ہوں، میں اپنے گھر کی سب سے بڑی فسادی ہوں۔ آدھی زندگی گزر گئی میری، لیکن بچے پر سرپرائز دینے والے دوست آج تک نہیں ملے کمینے۔ یہ جوک تیرے بن ڈرامے کے پوسٹ پر، مائی بیسٹی ایز اے وائف، ہاتھ چھوڑے پکوڑے جل جائیں گے، لے اس کا ہسبینڈ تم بناؤ گی تو ویسے بھی جلیں گے نا۔ سنو مجھ سے ناراض مت ہوا کرو، میں منانے کے بجائے الٹا خود ناراض ہو جاتی ہوں۔ پتہ نہیں کون سے بہن بھائی ہیں جو پیار سے رہتے ہیں، ایک ہم لوگ ہیں جو ہر وقت ٹام اینڈ جیری کی طرح لڑتے رہتے ہیں۔ سنیں فاصلہ رکھیں، پھر آپ بولیں گے زبان بہت چلتی ہے اس کی کینچی کی طرح۔ ٹنگ ٹنگ ٹنگ۔ بھائی بھی بہت اچھے ہوتے ہیں یار، ٹپکلیاں اور چوہے مارنے کے کام تو آتے ہیں۔
آج کل سارے گانے اتنے ریلیٹیبل ہیں، سمجھ نہیں آ رہا کہ میری زندگی کی ڈیٹیلز لیک کون کر رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، یہ کہتے کہتے بیڑا غرق ہو گیا ہے میری زندگی کا۔ وہ پوچھنا یہ تھا کہ میں سدھر جاؤں یا پھر ایسی ہی ٹھیک ہوں، چلبلی سی، شرارتی سی۔ مجھے پوچھنا تھا کہ چائے خاموشی سے پیتے ہو یا کر کے پیتے ہو؟ زہر لگتے ہیں مجھے وہ لوگ ویسے۔ چھوٹا موٹا ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے جب گھر والے یہ کہتے ہیں کہ رات کو نیند میں کیا بول رہی تھی۔ بہترین انسان وہ ہے جس کی آپ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، سب کو مت بتانا، بندہ نظروں میں آ جاتا ہے۔ درست جواب دینے والے کو ایک چلغوزے کی بوری انعام۔ بتاؤ میرا سسرال کہاں ہے؟ ہنستے رہو، مسکراتے رہو، کھلکھلاتے رہو، مجھے کیا، لوگ تمہیں ہی پاگل سمجھیں گے، پاگل۔ تیرے گال بھی کیا ہے، جیسے ڈبل روٹیاں، نہیں ہے کوئی ہڈی، فقط بوٹیاں ہی بوٹیاں۔ تو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور میری نئی آنے والی ویڈیو کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔